نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ہمارا آج کا سبق منکرین حدیث کا اعتراض وہی مشکوک ہوتی ہے۔ منکرین حدیث نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2011 پر اعتراض پیش کیا ہے۔ آپ کے سامنے سب سے پہلے عبارت اور اس کا ترجمہ رکھنا چاہتا ہوں، پھر اس پر جو اعتراض انہوں نے وارد کیا ہے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ قال حدثنا یحیی بن قزعہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن ابی سلمۃ وعبد الرحمن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ استب رجلان، دو آدمی ایک دوسرے سے لڑائی کر کے ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے۔ رجل من المسلمین، ایک آدمی مسلمانوں میں سے تھا، ورجل من الیہودی، اور دوسرا آدمی یہودیوں میں سے تھا۔ دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے تھے، ایک مسلمانوں میں سے ایک یہودیوں میں سے۔ فقال المسلم، اور مسلمان جو آدمی تھا نا اس نے کہا، بات سننے والی ہے، غیرت کی بات ہے، والذی اصطفیٰ محمدا علی العالمین، مسلمان کے اندر صحابی رسول تھے، وہ بڑا جذبہ تھا، ایمانی جذبہ تھا۔ انہوں نے کہا والذی اصطفیٰ محمدا علی العالمین، اے یہودی کان کھول کے سن لے، اللہ کی قسم محمد مصطفیٰ کو تمام جہانوں پر اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے، ان کو تمام جہانوں سے زیادہ محبوب سمجھا ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے۔ یہودی تو جو تھا، فقال الیہودی، یہودی نے یہ بات سن کے وہ بھی بڑا گرم ہوا، اس نے کہا والذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر اگر کسی کو چنا ہے، کسی کو محبوب سمجھا ہے، کسی کو فوقیت دی ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو ہوا کیا، جب یہ بات مسلمان نے سنی، فرفع المسلم یدہ عند ذلک فلطم وجہ الیہودی، مسلمان نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور یہودی کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ تو یہودی بھی جو تھے کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت فوقیت وہ ہوتی ہے، شان مقام وہ ہوتا ہے کہ غیر گواہی دے۔ یہودی کو پتا تھا کہ محمد مصطفیٰ سے ہمیں انصاف ملنے والا ہے، اور وہ یہودی فذهب اليهودي الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاخبره بما كان من امره وامر المسلمين، یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جو بات مسلمان نے کی تھی وہ بھی بتائی، اور جو خود اس نے کی تھی وہ بھی بتائی، اور مسلمان نے جو تھپڑ مارا تھا یہ ساری کارکردگی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، تم مجھ کو موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح نہ دو، ان پر میری بڑھوتری کو بیان نہ کرو، میری فضیلت کو بیان نہ کرو۔ کیوں؟ فإن الناس، پس بے شک لوگ، یسعقون یوم القیامتی، جب قیامت کا دن ہوگا لوگ بے ہوش ہوں گے، فأسعق معہم، میں محمد مصطفیٰ بھی ان کے ساتھ کیا ہوں گا، بے ہوش ہو جاؤں گا۔ فأکون، آقا علیہ السلام نے فرمایا اول من یفیق فإذا موسیٰ باتش جانب العرش، جب میں ہوش میں آؤں گا سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کے ایک ستون کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ فلا ادری، پس میں نہیں جانتا، فی من سعیکا فاکا قبلی، میں نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں میں شامل ہیں کہ نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے ہوش کیا ہے، یا پھر وہ بے ہوش ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ اگر ہوئے ہیں فاکا قبلی، ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا، میں پہلے سب سے ہوش میں آؤں گا۔
تو ہو سکتا ہے وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہوئے ہوں. او ممن او کان ممن استثنى اللہ، یا پھر موسیٰ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، دنیا ساری کی ساری ختم ہوگی، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. چہرے سے بعد نے مراد لیا ہے کچھ فرشتے ہوں گے، ان میں موسیٰ بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے ہوش نہیں کیا. تو اب اس حدیث پر منکرین حدیث کا اعتراض سنیے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو وہی مشکوک لگ رہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى وہی کے بغیر بولتے نہیں ہیں. تو اب بتائیں کہ یہ وہی آئی ہے کہ سب لوگوں کے بے ہوش ہونے کی اطلاع آ گئی بھی اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو بے ہوش کرنا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈوٹ ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا پھر ان لوگوں میں شامل کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے ہوش کرنے سے استثناء کیا ہے. تو کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ایسی وحی آتی ہے کہ جس کے بارے میں کنفرم بات ہی نہیں ہوتی. اللہ نے ایسی وحی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو لہذا یہ تو وہی مشکوک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے استثناء لوگوں میں شامل کیا ہے یا پھر مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہیں. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کنفرم بات نہیں کی. تو یہ اعتراض کرتے ہیں منکرین حدیث اس حدیث پر کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ایسی وہی کرتا ہے کہ جس میں کنفرم بات نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح پہلا جواب یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث کو اگر اچھی طرح پڑھا جائے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ابواب ہیں ان کو سمجھا جائے تو اعتراض ضرور ہوتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو 7 مرتبہ لے کر آئے ہیں، 2411 نمبر پر، 3408 نمبر پر، 4813 نمبر پر، 6517 نمبر پر، اور اسی طرح 7472 نمبر پر. اسی طرح دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث جو میں پہلے بھی اکثر بات کیا کرتا ہوں بخاری میں ہی نہیں آتی، بخاری پر اعتراض کر دیا منکرین حدیث نے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو 2373 نمبر پر ذکر کرتے ہیں، اور امام طحاوی مشکل الآثار جلد 1 صفحہ 445 پر، اور اسی طرح سنن الکبریٰ بہقی میں بھی، جامع ترمذی میں بھی 3245 پر یہ حدیث ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جن کا حسن ان لوگوں کو اس وقت یاد آ جاتا ہے، کہتے ہیں اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے، اس حدیث کو بھی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح. اور محدثین کا ایک حدیث کو حسن کہنا، اس پر منکرین حدیث کی طرح انکار نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے قبل امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. امام احمد بن حنبل دوسری جلد صفحہ 664 میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور 450 نمبر پر. اور یہ بات بھی توجہ سے سن لیجئے، یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ کے علاوہ سیدنا ابو سعید خدری سے بھی صحیح مسلم وغیرہ میں، صحیح بخاری میں 2412 نمبر پر، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ حدیث 3182 نمبر پر. اور اسی طرح جو انہوں نے اعتراض کیا ہے، اس اعتراض کا جواب ہم قرآن مجید سے دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے، تو یہ عبارت جو ہے وحی کی عبارت، یہ قرآن مجید کے منافی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ایسی عبارتیں موجود ہیں. کہتے ہیں وہی ایسی آتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بتلایا گیا اتنا ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلایا. تو ایسی کئی باتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 9 میں فرمایا قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم. اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، دنیا والوں کو کہہ دو میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. اور یہی بس اسی پر بس نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3900
29 نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما ادری وانا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے باوجود مجھے نہیں پتا ما یفعل بی ولا بکم، میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اور قرآن کی آیت اور حدیث ایک معنی بیان کرتی ہے، اور اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، کہہ دیجئے نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں علم غیب جانتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بتلائی ہے، اس طرح کی باتیں تو قرآن مجید میں بھی ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 109 میں فرمایا وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں نہیں جانتا نزدیک ہے یا دور ہے جو تم کو وعدہ ملا ہے، قریب ہے یا دور ہے۔ اب دو چیزوں میں اس آیت میں بیان کیا گیا کہ نہیں، احتمال ہے کہ نہیں، تو نعوذ باللہ اللہ کی وحی میں بھی احتمال ہوا، قرآن مجید میں بھی۔ اگر حدیث رسول وہی ہے اس میں احتمال پیش کرو گے، اب اس میں بتاؤ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا محمد مصطفیٰ نے اسی طرح ہی بتانا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں نہیں جانتا کہ نزدیک ہے وہ چیز یا دور ہے، تو اس آیت میں بھی پھر اس احتمال ہے، اس احتمال کو تم دور کر دو، ہم تو حدیث میں احتمال اس کو دور کر دیں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی کے مقابلے میں میری فضیلت کو بیان نہ کرو، میرے کسی بھائی کی تحقیر کو بیان نہ کرو۔ موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، یہ تمام کے تمام انبیاء یہ بھائی ہیں، اور اسی طرح ان کی تحقیر کرنا میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور قرآن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، سورۃ النمل میں اللہ نے فرمایا کہ غیب کا علم زمین و آسمان میں اگر کوئی جاننے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے، اور وہی میں جتنا بتلایا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بتا دیا ہے۔ اور مئی کا مشکوک ہونا پھر قرآن کی کئی آیات مشکوک ہوں گی، لہذا قرآن حدیث پر اعتراض کرنے والا اصل میں قرآن پر اعتراض کرنے والا ہے۔ اللہ منکرین حدیث کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔